بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر ڈینس اور آپ دیکھ رہے ہیں SDTV۔ مشکلات ہمیشہ سے تھیں۔ لوگ وہ پولینڈ کے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ورلڈ وار کے بعد وہ جو پلپ ہوتی ہے ووڈ کی نکال کے درختوں کی، اس کی ڈبل روٹی کھاتے تھے۔ ہمارے جاننے والے کئی جب انگلینڈ پڑھنے کے لیے گئے 60s میں تو راشن ہوتا تھا اور وہ میٹ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ دیتے تھے، بچوں کو 2 لوفس دیتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں ٹی پہ کوئی انوائٹ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا ہوتا کہ بسکٹ بھی ہیں، اگر بسکٹ ہو ساتھ کہتے ٹی اینڈ سنیک اینڈ بسکٹ ساتھ لے کے جاتے تھے لوگ۔ تو برے حال دیکھیں لوگوں نے اکنامک اور ایگو لڑائیوں کی وجہ سے۔ اب ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو کسی کو بھی نہیں بخش رہی اور بڑی سیریس ہے اور پروگریسو ہے، وہ ہے موسمیاتی تبدیلی۔ کلائمیٹ چینج کہنا چاہیے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی تو پتہ نہیں اس کا ترجمہ ہے یا نہیں ہے۔ کلائمیٹ چینج۔ اب اس وقت نومبر کا اینڈ ہے، ہم نے یہ جیکٹس پہنی ہوئی ہیں لیکن سردی کوئی نہیں ہے جیسے کہ کبھی ہوا کرتی تھی۔ اگر ہم آج سے 20 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو نومبر کے اینڈ میں یہ جو ہوٹل ہیں بڑے 2-4 ان کے اندر وہ گرمی کا انتظام اور ہیٹر ابھی فی الحال وہ پھر رہے ہیں۔ اسی طرح باہر مارکیز میں کھانے جو ہیں اس کے ساتھ کوئی ہیٹر نہیں ہے، اور لوگوں نے کوئی جیکٹ نہیں پہنی ہوتی، خاص طور پہ جب تھوڑا سا کھانا زیادہ کھا لیں تو اتار بھی دیتے ہیں۔ تو کلائمیٹ چینج وہ ہے جو ہر چیز کو امپیکٹ کر رہی ہے، لائیولیہوڈ کو، ہیومن ہیلتھ کو، ہماری وائبلٹی کو، بچوں کی صحت کو، ہر چیز کو، فصلوں کو اور امن کو، باقی چیزوں کی۔ کس سٹیج پہ ہم اس وقت ہیں اور آگے پاتھ ویز کیا ہیں جس سے ہم کچھ بچت کر لیں، اپنے آپ کو اس سے بچا لیں، خاص طور پہ جب کہ وہ کانفرنس آف پارٹی ہونے والی ہے۔ وہاں پہ سنا ہے کہ نارتھ ساؤتھ کا بڑا ہے، نارتھ کہتا ہے کہ ساؤتھ جو ہے وہ بچائے پیسے اور ہم اس کو فائنینس کریں گے، ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسے اسکالر ہیں جن کی وہ خود کہتے ہیں کہ پیدائش ہی کوپ میں ہوئی اور وہ بڑے ہوئے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جو ہیں یہ اب کیا کریں۔ ڈاکٹر عادل نجم، ویری وارم ویلکم۔ بہت شکریہ۔ آپ سے بہتر میرا خیال ہے چند لوگ شاید ہوں جو اس کا جواب دے سکیں، تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ یار دیکھیں، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اور اچھا کیا کہ آپ نے اس کو موسمیاتی تبدیلی نہیں کہا، میں بھی اس کا لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ اردو کا کیا ہے، کیونکہ اس کی مجھے نہیں پتا۔ لیکن موسم میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم موسم کہتے ہیں نا، تو موسم وہ ہوتا ہے جو ویدر ہوتا ہے، اور موسم ہوتا ہے جو آج کا موسم ہے، موسمیاتی آج خبریں جو آتی ہیں کہ جی آج حرارت ہی ہے اور آج وہ ہے، تو وہ چیز صحیح ہے ویدر۔ لیکن کلائمیٹ جو ہے وہ ایک فرق چیز ہوتی ہے۔ تو مجھے تھوڑی سی اگر سائنسی بات کریں، کلائمیٹ اور ویدر میں جو فرق ہے، اور ہماری اردو میں دونوں کا شاید لفظ موسم ہے، اس لیے میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کلائمیٹ اور ویدر میں فرق یہ ہے کہ ویدر جو ہے وہ تو بہت آگے پیچھے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ نومبر میں کوئی اتنی سردی نہ پڑی، ہو جاتی ہے آپ کی کئی بار سردی کے دن میں ایک بہت گرم دن آ جاتا ہے، گرمیوں میں کبھی ایک سرد دن آ جاتا ہے، وہ ویدر ہے۔ صبح اور شام میں ویدر جو ہے بہت اوپر نیچے جاتا ہے۔ لیکن جو کلائمیٹ ہے وہ ویدر جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ ہے، لاہور میں یہ ہے، کراچی میں یہ ہے، اس وقت یہ ہے، رائٹ۔ کلائمیٹ جو ہے وہ مجموعہ ہے تمام پورے کرۂ ارض کے ویدر کا۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو پورا پلانٹ ہے نا، اس کا تھرموسٹیٹ ہے، اور اس میں جب ہلکی سی بھی تبدیلی آتی ہے تو پھر تمام نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس میں جب 0.1 ڈگری کی فرق آ جاتا ہے، دیکھیں نا جو موسم ہے دن کا ویدر، اس میں تو 4 5 6 8 ڈگری آتا رہتا ہے، دیٹ از فائن۔ لیکن کلائمیٹ جو ہے وہ نسبتاً بہت سٹیبل ہوتا ہے دنیا کا، اور وہ صدیوں میں سٹیبل رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے جو اپنی ترقی ہے، ہم نے اپنا دماغ اتنا زیادہ لگایا، اچھی بات ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو تہس نہس کر دیا۔ مطلب یہ کہ جو کاربن ہم چھوڑتے ہیں خصوصاً توانائی کی وجہ سے، لیکن دوسری وجوہات سے بھی، ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، وہ جو تھرموسٹیٹ ہے نا دنیا کا، وہ آف ہو گیا۔ اچھا، اس میں آف ہو گیا، آف مطلب یہ کہ جو اس کی اسٹیبلٹی ہے وہ ہمیں نہیں ری ڈیزائن ہو گیا یا مارکنگ چینج ہو گئی، یا ہمیں یہ پتہ نہیں نا کہ کیا ہوا۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ جو پیٹرن ہمیشہ ہوتا تھا وہ نہیں ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے، ریلیونٹ نہیں ہے وہ یا وہ ریفرنس نہیں رہا۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ 1 جنوری کی خبر کیا ہوگی۔ 1 جنوری 2024 کو آپ خبر پڑھیں گے کہ جو سال گزرا ہے وہ پچھلے میرے خیال میں 12,000 سال میں گرم ترین سال تھا۔
12,000 سال. ہاں بالکل رائٹ. پچھلے جو آپ کے 3 دن گزرے ہیں اس میں سے 2 دن ہم نے 2 ڈگری سینٹی گریڈ یہ 2 ڈگری سنتے ہیں نا اس کو کراس کیا. تو 1.7 والی بات گئی نہیں گئی یا نہیں. مسئلہ یہ نا کہ جب وہ آگے پیچھے ہوا اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا اس کا ہوگا کیا. اور میں بھی اس پہ آتا ہوں کہ دیکھیں ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, گلوبل کلائمیٹ چینج. اچھا اس میں ہم فوکس کرتے ہیں سارے کلائمیٹ پہ. اصلی جو مسئلہ ہے نا وہ ہے گلوبل اور چینج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے بتا دینا ہے کہ جناب مئی جو ہے اب ہمیشہ ذرا ٹھنڈا ہوگا, کوئی گل نہیں, میں تیار ہو جاؤں گا, میں نکال لوں گا سویٹر. کسان جو ہے وہ اپنی کھیتی تھوڑی آگے کر لے گا. اگر میں اس کو بتا سکوں کہ جی جو فلڈ آتا تھا نا اب وہ ہر سال جو ہے 20 گنا زیادہ ہے, 20% زیادہ ہے, ٹھیک ہے میں تیار ہو لوں گا, مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ 20% زیادہ آئے گا یا 20% کم آئے گا, یا ایک ہی سال میں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان کے ایک علاقے میں سیلاب ہوگا, سوات میں, تھر میں ڈراؤٹ ہوگا, کراچی میں ہیٹ ویو ہوگی, بلوچستان میں فلیش فلڈ ہوگا, لاہور میں اسماگ ہوگا. اور یہ جو میں نے بھی بیان کیا ہے یہ پچھلی کئی سالوں کی حقیقت ہے. رائٹ. سو واٹ دیٹ مینز از کہ دیکھیں نا آپ اگر سوچیں آپ کی میری زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں, آپ اگر سوچیں نا آپ کے فیصلے کس چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, تو یہ ہمیں ہماری خام خیالی ہے کہ سیاستدان بڑے کام کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. کہ پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہوں گی یار, ضرور کرتی ہوں گی. اکانومی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہوگی. میں آپ سے یہ مطلب ہم ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے جو فیصلے ہیں اس میں موسم کا اتنا ہی بڑا دخل ہے جتنا اکانومی کا. کیسے؟ آپ رہتے کہاں ہیں, کیسے فیصلہ ہوا؟ موسم سے. آپ کھاتے کیا ہیں, کیسے فیصلہ ہوا؟ موسم سے. آپ پہنتے کیا ہیں, کیسے فیصلہ ہوا؟ موسم سے. آپ گانے کون سے گاتے ہیں؟ سنو نہر والے بولتے بلا کے. سو موسم جو ہے اگر آپ سوچیں نا کہ انسانی تاریخ میں اس کا کتنا بڑا رول ہے, اکانومی میں بھی. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سسٹم چینج ہلکا سا بھی ہوتا ہے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ انسرٹن ہو جائے گا. دیٹ از دا چیلنج آف کلائمیٹ. اب کیا کیا جائے؟ پہلے سے دعا کر لیں, دعا کر لیں. لوگ میرے لیے دعا نہ کریں, خلاف مرضی یار نہ ہو. تو یہ جو فیئر آف پھر اپنی حرکتیں ٹھیک کریں. نہیں, حرکتیں تو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہو جائیں گی؟ ہو جاتی ہیں. مجھے یقین ہے انسان پہ. دیکھیں ہم اس مسئلے پہ کیسے پہنچے. مار کھائے بغیر. میں ایک وجہ میں پوچھ رہا ہوں. ابھی آپ نے ڈاکٹر طارق بنوری سے بھی, جب یہ UN میں تھے تو انہوں نے ایک اسٹڈی کی بان کی مون کے لیے. یہ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ میں 15 منٹ کے لیے گیا اور 3 گھنٹے تک انہوں نے مجھے سنا اور پھر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا وہی پہ. وہ کہتے ہیں کہ اس اسٹڈی میں ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ 15 لوگوں کی پروڈکٹیوٹی اگر انہیں ہائر کریں فار 15 دن, جو ہارنس کیا آپ نے, وہ 1 لیٹر گیسولین کے برابر ہے اس کی کرنے کے لیے. وہ اس طرح کہ 1 لیٹر گیسولین سے شیول جو ہے وہ راک جتنی توڑتا ہے 15 بندے 15 دن میں توڑتے ہیں. اور اس کے اور سٹینڈرڈ بھی ہیں. ایک فرینچ سینل وہ ہے وہاں کا سائنٹسٹ, اس کی زیادہ تر لکھا ہوا فرینچ میں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. اس نے اس کے اوپر بڑا کٹنگ ایج کام کیا اور پڑا ہوا ہے وہ کرنے کے لیے. پیٹرولیم از اے فری ریسورس. کیسے چھوڑ دیں نارتھ امریکہ اور اس کو, اور وہ کہیں کہ جی ہم رینیوبل پہ آ جاتے ہیں. پیٹرو ڈالر سارا اس پہ بیس کرتا ہے, سارا ٹریڈ دنیا کی اس پہ بیس کرتی ہے. IMF کا جو بیسک فریم ورک ہے ٹریڈ کا جس کے تحت وہ چلاتے ہیں وہ سارا گیسولین پہ کرتا ہے. تو دنیا کے تو ٹھیک ہونے کے آثار نظر آتے نہیں ہیں. آسان نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی دیکھیں نا پیٹرولیم سے پہلے بھی تو دنیا تھی نا, پھر ایک نئی چیز آئی اور چھا گئی. پیٹرولیم ایویں نہیں چھا گیا, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی سازش تھی. ہاں ظاہر ہے میرٹ پہ چاہیا وہ. پیٹرولیم از جو ہائیڈرو کاربن ہے از اے سپر ایلیمنٹ, جس طرح پلاسٹک سپر ایلیمنٹ کہ ایک چیز آئی. آپ دیکھ بھی مجھے پلاسٹک سے رہے, یو آر لوکنگ ایٹ می ود یور پلاسٹک آئیز. اچھا, اب جب ہائیڈرو کاربن آیا اس سے پہلے انرجی کی بہت ساری سورسز تھی, لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ یار اس کو ڈبے میں ڈال کے لے جایا جا سکتا ہے, اس کو ایک ڈبے میں ڈال کے اس کو گاڑی بنایا جا سکتا ہے, اس سے گھر گرم کیا جا سکتا ہے, اس سے فیکٹری چلائی جا سکتی ہے. تو ایک سپر مٹیریل آ گیا نا. سپر مٹیریل کا توڑ کیا ہے؟ نہیں, پر سپر مٹیریل کا توڑ کیا ہوگا؟ سپر مٹیریل ہوگا. رائٹ. اب اگر جنگ ہونی ہے تو پھر سورج سے کر لے ذرا پیٹرولیم 2 ہاتھ. نہیں وہ تو ہے, لیکن سٹیٹس کو تو ڈسٹرب یہ ضرور میرے خیال میں سٹیٹس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے وار.
نہیں 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 کہیں گے کہ چائنا باقی دنیا آگے اور ہم نمبر 2 ہو گئے. نہیں, وہ 2 کیوں ہوں گے؟ ہاں کیا ہوں گے؟ وہ بھی یہی استعمال کریں گے. نہیں 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 نہیں, وہ دیکھیں جو پیٹرولیم بیچ رہا ہے نا, اس کو پیٹرولیم سے کوئی اس کا عشق نہیں. ہاں محبت تو نہیں ہے, اس کا عشق ہے انرجی سے. انرجی سے بھی نہیں ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ انرجی سے پیسے بنتے ہیں. مجھے اگر آپ بتا دیں گے جس وقت جو آپ کی جو کاسٹ کرز ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, رائٹ, اس وقت امریکہ میں پیٹرولیم سب سے بڑی کس اسٹیٹ میں؟ ٹیکسس میں. امریکہ کی کون سی اسٹیٹ ہے جس میں رینیوبل انرجی سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کیلیفورنیا میں. ٹیکسس. اچھا ٹیکسس. اور وہی لوگ کرتے ہیں. ہاں سورج بہت ہے نا. نہیں سورج نہیں, وہی لوگ ہیں, ان کو انرجی کی گیم آتی ہے. انرجی دے سیانے نے. آپ ارینا ایک ادارہ ہے, انٹرنیشنل رینیوبل انرجی ایجنسی, وہ کہاں ہیڈ کوارٹر؟ امریکہ میں. ابو دھابی. اچھا رائٹ, ابو دھابی نے لڑ کے لیا. اچھا. جس وقت تھا تو میرا اس میں چھوٹا سا ایک رول تھا یونائٹڈ نیشن کے لیے, جس وقت وہ فیصلہ ہو رہا تھا کہاں ہونا, تو ان کے ایک بڑے ہائی رینکنگ شخص تھے جو پش کر رہے تھے کہ اس کو ابو دھابی میں لاؤ, ہم اس کو یہ مراد دیں گے, یہ مراد. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار ابو دھابی جو ہے اس کا تو تیل سعودی عربیہ سے بھی زیادہ چیپ ہے, جو یو اے ای ہے اس میں سب سے زیادہ ادھر ہی ہے, تو پیر مارتے ہو تیل نکل آتا ہے, تو آپ لوگوں کو کیوں یہ انٹرسٹ ہے اس میں؟ اینڈ ہم کھانا کھا رہے تھے, ذرا لائٹ موڈ میں تھے. ہی سیڈ کہ دیکھو یار, وی لائک انرجی. نہیں, ہی سیڈ بیکاز وی لائک میکنگ منی اینڈ وی نو منی ول بی ان انرجی. سو اف دیر از گوئنگ ٹو بی اے ٹرانزیشن, تو میں کیوں نہ اس کا حصہ ہوں, رائٹ. یہ ہم نے کئی بار دیکھا. اب گاڑیوں میں دیکھ لیں نا, جب یہ گاڑیاں آئی ہیں ای وی شروع میں, پریس آئی, باقی ساری جو بڑی بڑی کار کمپنیاں تھیں, دے ایون ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ, یا دے ور ناٹ ویری ایگر اباؤٹ اٹ, وہ اس کو بیڈ ماؤتھ کرتی تھی. اس وقت کوئی ایک بڑی کمپنی ایسی نہیں ہے جو ہائیبریڈ نہ بناتی, جو ہائیبریڈ اور ای وی نہ بناتی ہو. بڑی بڑی کمپنیوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم 100% اس پہ جائیں گے. چینج کیا ہوئی ہے؟ دے ہیو فگرڈ آؤٹ کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ تیل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے ڈبے بنانا نہیں ہے. ہمارا کاروبار جو ہے وہ لوگوں کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ لے جانا. جس طرح ہمارا پہلے کاروبار گھوڑے چلانا نہیں تھا, ٹرانسپورٹیشن تھی, ٹھیک ہے, جب گھوڑے سے بہتر آپ کے پاس وہ آ گیا, تیل آ گیا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیر از اے پاسبل پازیٹیو اسٹوری, لیکن جو چینج ہوتی ہے وہ قیمت کے بغیر نہیں ہوتی, رائٹ. کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں کوئی قیمت دینی ہوگی. آئی تھنک جو انرجی ٹرانزیشن کی پاکستان میں ہم کیا کریں؟ ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو موسم ہے اس سے وابستہ ہے, تو وہ گانا آپ نے سنایا ہے, تو میں آئی تھاٹ کہ دل کے موسم کی بات کریں. پھر میں نے سوچا کہ یہ انہیں کہنا چاہیے کہ نور جہاں جو ہیں وہ تو پھر کلائمیٹ آئیکن ہے. بالکل کلائمیٹ آئیکن ہے. آپ ذرا سوچیں پانی پہ کتنے آپ کے گانے, اور اگر یہ پانی کی بات ہے لنگی آجا پتن چنا دا, آپ کا پانی کے بغیر کوئی آپ کی لو سٹوری جو ہے وہ چل نہیں سکتی. گھڑے کا ڈوبنا سب کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سب سے بڑی ریسورس پانی ہے. پانی آپ کے لیے وہ ہے جو سعودی عربیہ کے لیے تیل ہے. آپ ایک ملک ہیں جو ایک ریور کے بیسن پہ, یس آئی ایگری. 90% پاکستانی انڈس بیسن پہ رہتا ہے. 85% پاکستان کی اکانومی انڈس بیسن پہ ہوتی ہے. آپ کے 9 جو بڑے شہر ہیں, جو سب سے بڑے 9 شہر ہیں, وہ 9 کے 9 انڈس کے 40 کلومیٹر یا کم پہ موجود ہیں. تو اس دریا کو, اب اس دریا پہ ایک ملک کا نام رکھا گیا, وہ ملک فرق ہے انڈیا, رائٹ. لیکن اس دریا کی ہمیں قدر کرنی چاہیے نا. یہ جو دریا ہے اور یہ جو بیسن ہے انڈس جو ہے, جس پہ نور جہاں گانے گاتی ہے, اور اس پہ ہیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, سسی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی, پنو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس نے 5000 سال آپ کا خیال رکھا ہے. جب میں کہتا ہوں حرکتیں ٹھیک کریں, تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ بھی اس کا خیال رکھیں. ہم اگر حرکتیں ٹھیک کر لیں تو جو عمراء ہیں, دا ایلیٹسٹ آف دا ورلڈ, نارتھ امریکہ اور ویسٹرن یورپ, ان کی حرکتیں ٹھیک کیے بغیر ہمارا گزار. میں ایک وجہ سے پوچھ رہا ہوں, میں وجہ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا کہ جی کلائمیٹ فائنینس پہ کہیں کچھ لکھیں آپ, کسی اخبار انگریزی کے پرچے نے کسی. میں نے کہا یار اگر یہ فزیکل مانیٹری سائڈ تو یہ تو میں لکھتا, اس کے لیے تو مجھے کوئی دانشوروں کو اچھا خاصا کنسلٹ کرنا پڑے گا. تو میں نے جن کو کیا اکراس دا فینس, باٹم لائن یہ نکلی
کہ اسٹرگل چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کاربن کریڈٹ یہ وہ آپ رکھتے ہیں ٹھیک کر لیں, ہم کنٹینیو کریں گے. دیکھیں ہم نے نہیں کریں گے, صحیح آپ شاید کہہ رہے ہو, لیکن مجھے اب یہ ہے کہ ہم نے بھی تو بہانہ بنا لیا نا. ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں اسی بھی نہیں کرتے. ہاں ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹو کٹ یور نوز ٹو کٹنگ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. ہاں بالکل رائٹ, کہ آپ نے ہم نے جو ہے ہم نے دیکھیں ہم سلاب بڑا کرتے ہیں. آپ کا 22 میں سیلاب آیا تھا, اب 24 آنے والا ہے. ہم سیلاب کی کب بات کرتے ہیں جب کوئی باہر والا آیا ہوا تھا کہ یار تھوڑے جو پیسے دے دے, ورنہ آپ نے تماشے لگائے ہوئے اپنے پولیٹیکل والے, ورنہ ہم کوئی اور رونا روتے رہتے ہیں. دنیا بھر کی ہمیں فکر ہے, لیکن جو سیلاب کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی پانی کے نیچے نہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بندوں پہ. لیکن سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم بھی جو ہے نا ہم نے کلائمیٹ کو بہانہ بنا لیا ہے کہ یار یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے, مجبوری ہے ہماری. نہیں مجبوری بھی نہیں, اگر کوئی ہمیں کچھ دے دے گا دانے پھر سوچ لیں گے, اور کیا سوچیں گے, کانفرنس کر لیں گے, پرچہ لکھ لیں گے. ہم کیا کریں؟ ہم بیسکلی آئی تھنک دی فیوچر آف دا ورلڈز ڈیولپمنٹ ول بی, جس طرح دیکھیں نا ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے نا دنیا میں, بڑی چینج ہوتی ہے دنیا میں. طاقتیں کیسے چینج ہوتی ہیں, کوئی جس طرح تیل آ گیا صحیح طاقتیں چینج ہو گئی, اس سے پہلے جو تھا وہ دوسرے وسائل تھے. پارٹ آف دا پاور شفٹ ول بی ریڈینس ٹو کلائمیٹ چینج. رائٹ, اگر یہ کلائمیٹ چینج اور رینیوبل والی چیز فار ایگزامپل صحیح ہے تو یو آر رائٹ کہ انرجی کا پاور اسٹرکچر چینج ہوگا. جب انرجی کا پاور اسٹرکچر چینج ہوگا اور ہم پھر بھی بیکاری ہوں گے, اللہ نہ کرے, تو پھر قصور ہمارا ہوگا. ہاں قصور ہمارا. آئی ایگری ود یو, دیر از ایمپل ٹائم ٹو پلان ناؤ. ایمپل ہو یا نہ ہو, ٹائم ٹو پلان ابھی. ہاں ٹائم ٹو پلان ابھی. آخری بات یہ بتائیں کہ یہ جو فسکل ہمارا سچویشن, فسکل نہیں کہنا چاہیے, اکنامک سچویشن اس وقت ہے, یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے, میں ایم کنونسڈ. ٹھیک بھی اب وہ وقت ہے کہ کوئی آ کے باہر سے وہ کہتا ہے خود ٹھیک کرو, یہ بات بھی درست ہے. اس دوران ہم انرجی کلین وین اور گرین جو بات کرتے ہیں اور کلائمیٹ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کام کر سکیں گے؟ یار کرنا پڑے گا. دیکھیں میں جب باری باری کہتا ہوں نا حرکتیں ٹھیک کرو, تو خدا نخواستہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے برے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باہر سے آ کے کوئی نہیں کرنے والا. مجھے وہ تو نہیں کرے گا, یقین نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. تو اگر آپ مدد کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے نہیں ہوں گے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیر از این اپرچونٹی. رائٹ, کم از کم اس اپرچونٹی کو تو سنبھالیں. جو اکانومی ہے, میرے خیال میں اکانومی آپ کو وہی سگنل دے رہی ہے جو کلائمیٹ دے رہی ہے کہ یار تھوڑا سا سوچ کے کرو. آپ نا دیکھیں نا, آپ گھر جس طرح کو خیال کرو, ہاں جس طرح گھر چلاتے ہیں اس طرح ملک چلا لیں. اگر میری 100 روپے تنخواہ ہے اور 1000 روپے مہینے پہ میں رہتا ہوں تو کٹ تو پائے گی نہیں. اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا نا. ختم ہم کر رہے ہیں, لیکن اس لیے نہیں چل سکتا کہ میں اپنی کمائی سب کچھ گھر لے کے جاتا ہوں, بچا ہوا ٹائم بھی گھر لے کے جاتا ہوں. تو جو اصل کمانے والے ہیں وہ بچا ہوا ٹائم اور اپنی تنخواہ لے کے وہ تو کہیں اور باہر جاتے ہیں. وہ بھی لیکن ہم بھی دیکھیں نا, آپ جو ہم لے کے بھی جاتے ہیں ہم اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں جس طرح کل نہیں آنے والا. سو جب دیکھیں ہم پہلا ملک نہیں ہے جس پہ کوئی اکنامک ایشو آیا ہے. ہاں سری لنکا کل بیٹھے ہوئے, لیکن ہسٹری میں بہت سارے ہیں. جرمنی کے جو کرنسی تھی وہ بلینز میں ہو جاتی تھی. ٹرکی کا جو لیرا ہے, لیرا لیجنڈ, ہاں تو وہ لیرے کی جو نا ایک نوٹ جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا 10 کروڑ کا, اور اس میں ایک چائے کی پیالی آتی تھی. رائٹ, لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر دیکھیں نا, آپ کا خدا نہ خواستہ اگر میری نوکری چلی جاتی ہے یا مجھ پہ کوئی آفت آ جاتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ پہلا کام کیا کروں گا؟ میں کہوں گا اچھا یار اپنے خرچے کم کرو. پھر میں کہوں گا یار ہر خرچہ تو میں نہیں کم کر سکتا. پھر میں کہوں گا اچھا کون سا خرچہ کم کر سکتا ہوں, کون سا نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں انرجی بھی اسی طرح کرنی چاہیے. رائٹ, میں اس مسئلے میں آئی ایم ناٹ دی ایکسپرٹ, سو جتنا یہ سمپل میں بتا رہا ہوں وہ نہیں ہے. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو ہم اس وقت میں دنیا میں جو ہو رہا ہے, یہ جو اصلی میرے خیال میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وی آر اسٹل لیونگ ایز اف دا ورلڈ از گوئنگ ٹو بیل اس آؤٹ. ورلڈ بیچارہ جو ہے وہ اپنی پڑی وی ڈو ناٹ نو کہ IMF رہے گا. ہاں ظاہر ہے. رائٹ, تو آپ IMF اگر گلوبل ٹریڈ کا وہ اسٹرکچر ہی نہیں رہے گا تو IMF کیوں رہے گا؟ UN آپ کی ملٹی لیٹرلزم کووڈ میں جو تھا وہ لگا گیا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ان دس سچویشن ہماری یہ جو دس ازمپشن کہ سلوشن کہیں اور سے آئے گا, صرف میں کہہ رہا ہوں اس ازمپشن کو کٹیل کر. چلیں, بہت بہت شکریہ.
آپ نے سنا عادل نجم کو, اٹ واز سو پروفاؤنڈ, میں یہ کہوں گا, اور ویری کلیئرٹی بڑی تھی کہ مجھے اسے کوئی ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے, کوئی ضرورت نہیں, آپ کو یہ سننی چاہیے گفتگو. کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ایشو کو گلوبل اور پاکستان کافی حد تک وہ جو ایگزیکٹو سمریاں ہوتی تھیں نا, ہم پڑھتے تھے بجائے بینک کی پوری رپورٹ پڑھنے کے ایگزیکٹو سمری پڑھ کے تو ریویو لکھا کرتے تھے, تو کافی حد تک ہے. لیکن ایک بات نئی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نور جہاں جو ہیں پاکستانی سنگر, شی از اے کلائمیٹ آئیکن. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.